درود شریف پڑھیے الصلوۃ والسلام. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ من عبادنا المخلصين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف باواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر ایک مرتبہ محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. نہایت ہی واجب الاحترام
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ خطبات دے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام دا خواب دیکھنا، پھر اپنے والد گرامی سامنے اس خواب کو بیان کرنا، آپ دا اس دی تعبیر فرمانا، پاہیاں دا اسد وچ آ کے آپ جنگل لے جانا، کنویں سٹنا، کھوٹیاں دیواں تو پھر بیچنا، آپ دا مصر تک پہنچنا اور رستے وچ آپ دی عظمت و شان دے واقعات، عزیز مصر دا آپ خرید کے گھر لے آنا اور اپنی بیوی زلیخا نو کہنا کہ اس بچے دی اچھی دیکھ بھال کرنی، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا سانو اس تو نفع ملے یا اسی اس کو اپنا بیٹا بنا لیے۔ یہ بہت سارے واقعات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیتے۔ پھر عید الاضحیٰ کا مقدس موقع آ گیا تو ایک جمعہ دوسرے مضمون میں چلا گیا، اس سے مضمون اگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص نال مینوں حق بیان کرن دی، آپ حضرات نو حق سنن دی توفیق عطا کرے اور پھر سن سنا کے سب نے اس تے عمل دی ہمت بخشے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا وچ بھی عرض کیتا سی کہ یہ واقعہ ہے کہ جس کو اللہ نے حسین واقعہ آکھیا ہے، احسن القصص، سونا قصہ۔ پروردگار عالم نے بڑے حسین انداز وچ اس واقعے نو بیان فرمایا۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں وچ اللہ تعالیٰ نے زلیخا دا یوسف علیہ السلام نو اپنے ول مائل کرنا، کوشش کرنا اور پھر یوسف علیہ السلام دا جواب ارشاد فرمایا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، براودت التی هو فی بیتھا عن نفسہ، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہندے سن اس نے انہوں اپنے ول مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہت بڑا مکان تیار کرایا، اس مکان دے بہت کمرے، 7 کمرے، ایک کمرہ پھر اس تو اگے، پھر اس تو اگے، پھر اس تو اگے، تو 7ویں کمرے دے اندر لے جا کے طرح طرح دے نقش و نگار کمریاں جذباتی قسم دیاں تصویراں اور بڑے حسین قسم دے مناظر مختلف دیواراں تے اس نے ساری تیاری کر کے یوسف علیہ السلام نو اس کمرے چ بلایا اور بلا کے زلیخا نے آخیا کہ سب دروازے بند نے، ایک تسی ہوتے ایک میں ہاں، تسی میرے وال ویکھو، میں بھی جوان ہاں، تسی بھی جوان ہو۔ براودت التی هو فی بیتھا عن نفسہ وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیتے۔ دروازے بند کر کے زلیخا نے یوسف علیہ السلام نے کیا، قالت حیت لک، کہنے لگی او میں تمہیں بلا رہی ہوں، میرے ول آؤ، میرا قرب حاصل کرو، میرے قریب آؤ۔ قالت حیت لک، صدقے جائیے پیغمبر دی عظمتوں تو، صدقے جائیے پیغمبر دی پاک چادر تو، نہ کوئی روکن والا نہ ٹوکن والا، چڑھتی ہوئی جوانی، حسین و جمیل لڑکی بن سور کے دعوت گناہ دے رہی سی، کوئی ویکھنے والا نہیں سی، کوئی ٹوکن والا نہیں سی۔ قرآن کہتا یوسف علیہ السلام نے اپنے لب ہلائے، زلیخا نے کیا، قالت حیت لک، او میرے
والوں میں تمہیں بلا رہی ہوں. فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. واہ پیغمبر آپ دی عظمتان و سلام. قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. اس تو پہلے زلیخا نے کمرے وہ بت پیا ہوا سی، وہ چادر پائی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مینو قریب بلان والی ہے، یہ پردے پیچھے کیے. زلیخا کہنے لگی میرے منمونے، یہ میرا بت ہے، میرا معبود ہے، کہ مینو شرم آئی ہے، مینو ویکھے نہ میں دے تے پردہ پا دیتا ہے چونکہ کوئی چنگا کام نہیں کر لگے. جناب یوسف دے آنسو نکل آئے. فرمایا تیرا رب تے پردے پیچھے جا کے نہیں ویکھدا، میرا رب انہ علیم بذات الصدور. فرمایا وہ تے دلوں کے پردیاں دے راز جاندا. میں اپنے رب اگے کیڑا پردہ پاواں؟ تو تے چادر پا دیتی ہے کہ تیرا رب نہیں ویکھے گا، مگر میرا رب تے دلوں دے چھپے ہوئے بھید بھی جاندا ہے. قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. اللہ اکبر کبیرہ. انہ ربی احسن مثواي، بے شک عزیز مصر نے مینو بڑے پیار نال پالیا ہے، انہیں میری بڑی خدمت کی ہے. بے شک میرے اس رب نے، پالن والے رب کہندے انہ ربی احسن مثواي، کہ میں وہی امانت کی خیانت کرا. اس نے مینو بڑے حسن اخلاق نہ رکھے ہے، بڑے پیار نہ رکھے ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالمہ دا بھلا نہیں کرتا. زلیخا یہ کم نہیں ہو سکتا. قال معاذ اللہ. اتنے علماء نے بڑی بحثاں کیتیاں نے کہ یوسف علیہ السلام نے کیونکہ آخر راز کی سی. سب تو بڑا راز تو سی کہ وہ نبی سن اور نبی معصوم ہوں، گناہ کو پاک ہوں، نبی کو گناہ ہوں ہی نہیں. سب تو بڑی بات ہے. مگر علماء کرام نے مختلف چیزاں بیان کی. اگلی آیت دے پیش نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے برائی دا ارادہ کر لیا، کیونکہ تو تیار ہو کے آئی تھی. وہ تو مکان ہی اس واسطے بنوایا تھی، یہ نقشہ نگار ہی اس واسطے سن، جذباتی تصویریں اس واسطے سن کہ یوسف ویکھ کے جذبات میں جاوے، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا کہ یوسف بھی ارادہ کر لیندے لولا الرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے تو شاید وہ بھی ارادہ کر لیندے. بعد نادانہ نے اس کا ترجمہ یہ کیتا ہے کہ زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا. میں کہنا نبی دی ادبی بھی تھوڑی مت ماری گئی ہے. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جدو ارادہ دونوں پاسوں ہے سی تو پھر دیر کس بات دی سی. یہ منع کرنا غلط ہوئے گا اور نبی دی چادر تے داغ لگان والی کوشش ہوگی. یوسف نے بھی ارادہ کر لیا؟ نہ، ارادہ نہیں کیتا. وَهَمَّ بِهَا، ارادہ کر لین دے. لولا ان رأى برہان ربے، اگر وہ رب دی برہان نہ ویکھ دے تو پھر شاید ارادہ کر لیں دے، کیونکہ انہیں رب دی دلیل ویکھی، رب دی برہان ویکھی، لہذا انہیں ارادہ کیتا ہی نہیں. او برہان کی سی. علماء کرام نے مختلف تفسیریں کیتیاں نے. ایک تو تفسیر یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیتا
تو یوسف علیہ السلام نے ویکھیا دیوار تے قرآن پاک دی ایک آیت لکھی ہوئی سی، لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ برائی ہے، بے حیائی ہے، دے قریب نہیں جانا۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کیتی ہے کہ زلیخا نے جب اپنے ول مائل کیتا تو یوسف علیہ السلام کی نگاہ اچانک روشن دان ول گئی یا کھڑکی ول گئی، تو کھڑکی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگل منہ دبا کے تو فرما رہے سن، بیٹا نہ نبیاں کی چادر بڑی پاک ہوتی ہے، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں بھی نبی، تیرا دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، تو نبیاں دی نسل ہے، بیٹا نبوت دی چادر تے داغ نہ لگن دے بھی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے انگلی منہ دبائی تھی، اشارہ کر رہے سن بیٹا نہ۔ اللہ اکبر۔ ہوں پوچھو نا مولویاں کو جڑے گل کہندے نے جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ ہوندا کہ یا یوسف زندہ ہے تو روندے کیوں رہندے؟ میں کہنے جی پتہ نہیں سی ستویں کمرے چ کون آیا؟ جی پتہ نہیں سی تو ستویں کنے جا کے دسیا بجا پتر تیرا ان عورت سامنے کھڑوتی ہے بن سمر کے شاید کدھر پھسل نہ جائے؟ پتہ سی، خدا دی قسم حضرت یعقوب کو پتہ سی کہ میرا بیٹا کتنے اور کس حال چ۔ چلو جی ایک منٹ واسطے میں من لینا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں سی پتا کہ یوسف کتنے، ایمان نہ دسو یوسف علیہ السلام کو پتا ہے سی کہ نہیں کہ ابا جی کتنے؟ انہوں نہیں سی پتا میرا ابا کنان بھی رہتا۔ یوسف علیہ السلام ایک اشارہ کر دیں دے، زلیخا ننگے پیر چل کے کنان جا کے دستی کہ بابا تیرا بیٹا میرے کو لے، مہربانی کر سفارش کر میرے نال نکاح کر لوے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو کوئی پیغام نہیں بھیجیا، اور تسی حیران ہو جاؤ گے یوسف علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا کہ ابا جی روندے نہ رہو، میں ٹھیک ہاں، میں سونے نال تل کے وکیا، میری بڑی عزت ہے، میں بڑی ٹھاٹھ نال ہوں، بابا ہوں تو میرے حکومت مل گئی ہے۔ جب بھی خط لکھیا، خط لکھ چکے، جبریل نے آ کے منع کیتا کہ اجے اطلاع نہیں کرنی، اجے راز نہیں کھولنا۔ یوسف علیہ السلام نے چپ کر کے اس خط نو بکسے چ رکھ دینا۔ ہزاروں خطوط یوسف علیہ السلام نے لکھے، اور روایات کہتا ہے دل میں کئی باری خط لکھے، مگر ہر مرتبہ جبریل نے روک دیتا۔ جب یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے تو باپ تے بیٹے کی ملاقات ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر تو اتنی ٹھاٹھ والا ہے بادشاہی پیا کرنا، تو ابو نو خط ہی لکھ دیتا، پیغام بھیج دینا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے رو کے فرمایا ذرا بکسا لے کے آؤ۔ بکسا کھولیا، ہزاروں خط، ہر خط بڑے درد نال لکھیا، بابا میں تے کئی خط روک لکھتا سا، پر جبریل آ کے منع کردا سی اجے راز نہیں کھولنا۔ یوسف بھی کر لیندے اگر رب دی دلیل نہ ویکھ دے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے آخیا آیت لکھی سی لا تقربوا الزنا، بعض نے آخیا یعقوب علیہ السلام کھڑکی آ گئے اور آپ نے انگلی دنداں میں ڈبائی، یہ برہان سے۔ اور عاشقاں نے جڑے برہان دی دلیل پیش کیتی ہے نا وہ بھی سنن والی ہے۔ عاشق کہندے نے بھئی قرآن پاک دی سب تو اعلیٰ تفسیر وہ ہوندی ہے کہ قرآن اپنی آیت دی آپ تفسیر کرے،
یہ سب تو اعلیٰ تفسیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیوں نہیں کیتا؟ لولا ارا برہان ربے، کیونکہ رب دی دلیل ویکھی، اگر دلیل نہ ویکھ دے، برہان نہ ویکھ دے تو ارادہ کر لیندے اے قرآن اے دس برہان کون ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کملی والا برہان ہے، محمد عربی دلیل ہے۔ آقا نے آخیا یوسف علیہ السلام نے برہان ویکھی تا ارادہ نہ کیتا، قرآن کہندا برہان کملی والا ہے۔ ایسا معلوم ہوندا سی ایک پاسے یوسف علیہ السلام دے سامنے زلیخا بن سور کے کھلوتی سی، قریب سی کہ یوسف علیہ السلام اودے ارادے تے قبولیت دا دعویٰ کر دیندے، کہہ دیندے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہاں، مگر آپ نے برہان ویکھی۔ علماء فرماندے نے ایسا معلوم ہوتا ہے ادھر زلیخا بن سور کے سامنے آئی، ادھر کمرے وچ مدینے دا تاجدار آ گیا، ودوہا دے مکھ والا، ولیل دی زلفاں والا، حمیم دے کنڈل والا۔ جدو یوسف نے جمال مصطفیٰ ویکھیا آپ نے آخیا قال معاذ اللہ، انہوں چھڑ کے تیرے ول کون دینا ہے؟ صوفیاء فرماندے نے، عاشق فرماندے نے، کوئی بندہ کسی حسین چیز نو دیکھ رہا ہوئے اور اُدیاں نظراں ادھروں ہٹانا چاہو تو طریقہ کی ہے کہ جنہوں ویکھدا پے اودے نالوں سونی شے اودے سامنے کر دیو۔ جب اس نال حسن والا سامنے آ جائے گا وہ آکھے گا تیرا تے حسن ہی وہ مقابلے کچھ نہیں، میں ادھر کیوں نہ دیکھاں؟ رب نے فرمایا سونے دا سردار ہون جاوے سامنے۔ لولا برہان ربے، ارادہ کر لیندے اگر وہ دلیل نہ ویکھ دے، برہان نہ ویکھ دے، انہوں نے برہان ویکھی لہذا برائی دا ارادہ ہی نہیں کیتا۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اساں نے اسی طرح کیتا کہ اودے ولوں برائی نو دور کر دیتا، بے حیائی دور کر دیتی۔ انه من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف میرے مخلص بندیاں وچوں ہیں، بے شک یوسف میرے۔ اچھا جی سنو قرآن، رب تعالی نے جب شیطان نے آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا تو رب تعالی نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجل، نکل جا اس جنت چو، چھوڑ دے میری جنت، فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے پہ لعنت ہے۔ شیطان نے آخیا ٹھیک ہے میں چلا جانا ہے، مگر میں بڑے سجدے کیتے نے، بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے، بڑا درس دیتا ہے کہ تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، میرا اجر مینوں دے، مینوں اجر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ اس نے آخیا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مینوں قیامت تک مہلت دے کہ میں زندہ رہا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تینوں مہلت ہے، تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ کہنے لگا میں جتھے چاہواں جاواں، فرمایا اجازت ہے تینوں، میں بندے کے خون میں لگا بھی چلا، فرمایا اجازت ہے موت کر تو۔ شیطان نے آخیا اچھا ہوں میں زندہ بھی رہا گا تے خون وچ بھی چلاں گا تے جتھے چاہواں گا اتنے پہنچاں گا بھی، لے مینوں جنت تو کڈی چنگا تو نہیں کیتا پر ہوں کڈ لیا، ہوں میرا اعلان بھی سن، میں ہوں تیریاں بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ انہیں
آخیا میں تیرے بندیاں گمراہ کراں گا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مینوں تیری عزت کی قسم ہے میں ہوں تیرے بندیاں گمراہ کراں گا. اللہ فرمایا کی کرے گا؟ کہہ لگا میں گھیراں گا تیرے بندیاں سجے پاسوں کھبے پاسوں اگے پاسوں پیچھے پاسوں چاروں پاسوں میں گھیر کے گمراہ کر دیاں گا. قدرت کی آواز آئی بے ایمانو چار پاسے ملے نہیں دو پاسے باقی نے تو چاروں پاسوں گھیری میرے بندے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنگے میں معاف کر دیاں گا سجدہ کرنگے میں معاف کر دیاں گا. آمین جل جلال. گمراہ کرے گا گمراہ کرے گا کی کرے گا چارے پاسوں کے راگا. فرمایا چار پاسے نہیں 6 پاسے نے اوپر والا بھی ہے نیچے والا بھی ہے سجے کھبے اگے پیچھے تو اپنا داد راوی میرے بندے گناہاں تو پریشان ہو کے سجدے بھی سر رکھیں گے میں معاف کر دیاں گا ہاتھ دعا واسطے اٹھان کے میں معاف کر دیاں گا. پھر قرآن پاک میں چلتا کہ شیطان نے خود اس بات کو تسلیم کیتا. انہیں آخیا الا عبادک منہم المخلصین. میں بندیاں نو گھیر لواں گا بلا لواں گا اپنے رستے صرف تیرے مخلص بندے میرے قابو نہیں آن گے. تیرے مخلص بندے میرے اڈے. شیطان نے تو ادو ہی کہہ دیتا سی مخلص بندے قابو نہیں آن گے. اللہ کی فرماندا ہے انہ من عبادنا المخلصین. بے شک یوسف علیہ السلام میرے مخلص بندیاں چوں نے. شیطان نے ادو ہی کیا سی میرے مخلص بندے تیرے مخلص بندے میرے قابو نہیں آن گے. اور اللہ نے بھی کیا سی کہ جڑے میرے مخلص ہون گے تیرے اڈے نہیں کرن گے. اور اللہ نے کیا کہ یوسف علیہ السلام میرے مخلص بندے نے. ہوں جڑا بندہ یہ ترجمہ کرے بھائی یوسف نے یہ بے ارادہ کر لیا گناہ دا پھر میں وہ اپنے ایمان کی خیر مناوے. یوسف علیہ السلام ارادہ نہیں کیتا کر لیندے جے دلیل نہ ویکھدے. اللہ اکبر. صدقے جائیے پیغمبر دی عظمت. خدا کروڑا رحمت نازل کرے مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ دی قبر تے. مولانا نے اپنے انداز وچ اس واقعے نو لکھیا. ہاں اس گفتگو کا تذکرہ کیتا جو حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے درمیان ہوئی. مولانا فرماندے نے کہ زلیخا یوسف تیری تے وہ صورت نورانی یوسف کوے جویں رب بھانی ایک دن ہو سی افانی. انہیں آخیا تیری صورت بڑی نورانی ہے. فرمایا ایک دن فانی ہو جائے گی فنا ہو جائے گی. کہ زلیخا یوسف تیرے وال عجب نے کالے یوسف کے انانو ایک دن خاک قبر دی گالے. کہنے لگی تیرے وال بڑے سن. بسم اللہ آگے تشریف لے. یوسف تیرے وال بڑے سونے نے بڑیاں کالیاں کالیاں زلفاں. فرمایا ایک دن اے قبر دی مٹی انہاں زلفاں نو بگاڑ دے گی. ہائے ہائے ہائے. کہ زلیخا تیریاں زلفاں گرد چندے جوہالا تے یوسف کے نہ زلفاں رہ سن تے نہ زلفاں والا. فرمایا یہ زلفاں بھی نہیں رہن گیاں تے زلفاں والا بھی نہیں رہے گا. اس دنیا تے
نہ میں رہنا نہ تو رہنا، کسی بھی نہیں رہنا. کہ زلیخا یہ ویلا اے دل دے راز کھلن دا، یوسف کے او اوکھا ویلا وقت امال تلن دا. زلیخا نے کیا بڑا اچھا وقت آ گیا ہے، دروازے بند نے، کوئی روکن ٹوکن والا نہیں. آپ نے فرمایا جنہوں اعمال تل گئے ویلا بڑا اوکھا ہے. قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام دی کال تے ملی ہوئی سی، اینے اوپر نظر کیتیاں. ربا بڑا مشکل ویلا آ گیا ہے، برائی پوری طرح بن ٹھن کے میرے سامنے کھلوتی ہے، تے دروازے بند نے تے تالے لگے ہوئے نے تے 7واں کمرہ ہے. میٹھی میٹھی آواز ہے، سجنا ہاتھ لانا تیرا کام ہے، بوئے کھولنا میرا کام ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑ پائے، دروازے میں ہاتھ لایا، دروازہ کھل گیا، کباڑ کھل گئے. دوسرے کمرے وچ، تیسرے کمرے وچ، چوتھے کمرے وچ. زلیخا بےتابی نال پیچھے دوڑ دیے. 7ویں کمرے پہنچے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھو پکڑ لیا. یوسف علیہ السلام نے ویکھیا 7ویں کمرے میں دروازہ کھلیا، آپ نے زور لگایا، کرتا پھٹ گیا، باہر نکلے تے اگے عزیز مصر کھلوتا سی. کی گفتگو ہوئی؟ زلیخا نے عزیز مصر نو ویکھ کے کی پیترا بدلیا، کی کیا. انشاءاللہ یہ مضمون اگلے جمعے تے عرض کراں گا. ساری جماعت دے عظیم قوال بھی نے اور عظیم ثنا خان بھی نے. آواز و انداز کو اللہ نے نوازے ہے. جناب محمد علی چشتی صاحب اس وقت بڑا اللہ نے عروج عطا کیتا ہے، اور قوالی وچ بھی خصوصاً بہت نام پیدا کر رہے ہیں. تو کافی عرصے کے بعد تشریف لے آئے، تو میں چاہنا ہے کہ انہوں نے نعت سنی ہے، بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. مضمون جاری ہے، باقی مضمون اگلے جمعے تے انشاءاللہ تعالی زندگی ہوئی. خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے. درود شریف محبت نال پڑھو اور محبت نال سرکار دی نعت سنو. شریف محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضور اعلیٰ حضرت علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نعت آپ نے سنی ہے. اس نعت پر میں چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب شاہ نصیر الدین علیہ رحمت کی تضمین آپ کو سناؤں آج پہلی دفعہ. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی وہ نعت اور پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین اس نعت پر سنیے، اور اس نعت کو آپ میرے ساتھ مل کر تضمین سمیت پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا. پڑھیے بلند آواز سے. سب سے نبی، سب سے نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا
غیب داں کملی والا مارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی غیب داں کملی والا مارا نبی ارے غیب داں کملی والا مارا نبی سب سے اعلیٰ مارا نبی اور بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمینہ کا دلارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا اور پیر صاحب نے کیا کہا نسبت کا شعر جناب کہ در پہ غیروں کے توجہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے ارے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ارے غیب داں کملی والا ہمارا نبی بعض دیوانے کہتے ہیں نا بلکہ بے عقل لوگ حضور کو علم نہیں پیر صاحب نے اعلی حضرت کے شعر کو یہاں ٹرانسلیٹ کیا ہے علم کے حوالے سے سنیے توجہ کہ اللہ اللہ وہ امی اور استاد کل اللہ اللہ وہ امی اور استاد کل مچ گیا جس کی آمد سے مکے میں غل اللہ اللہ وہ امی اور استاد کل مچ گیا جس کی آمد سے مکے میں غل رہبر ان سو جام منتہائے سبل خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا اور میدان محشر دیکھیے پیر صاحب کہتے ہیں پیش مولا جو ہے آسیوں کا وکیل پیش مولا جو ہے آسیوں کا وکیل اور جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل پیش مولا جو ہے آسیوں کا وکیل جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی غیب داں کملی والا
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا، اور کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی۔ اور یہ عقیدے کی بات آخر میں مل کر پڑے، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ ایک نعت ابو صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، ویسے تو غلام مدینے کی تجلی سے وہ میں نے ٹی وی پڑھی تھی، ایک اور نعت انہوں نے اپنے جانے کے حوالے سے لکھی تھی، قبر کا بڑا حسین منظر۔ وہ نعت بہت طویل ہے، میں اس کے 3-4 شعر جو جانے نعت ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قبر کا منظر اسما فرمائیے، دو شریف ایک بار پڑھ لیجیے، بسم اللہ سامعین نہایت توجہ، پہلا شعر سنیے اس کا۔ ہو لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے۔ نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم سب نسبت والے ہیں، تو حضرت صاحب نے نسبت کو یہاں بیان کیے، سنیے کہ بہت شاد ہیں یہ تمام اہل نسبت، ہائے ہائے، بہت شاد ہیں یہ تمام اہل نسبت کے لحد میں زیارت کرائی گئی ہے، لحد میں زیارت کرائی گئی ہے، لحد میں زیارت کرائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے۔ اور سامعین، اپنی میت کو مخاطب کوئی نہیں کرتا، حضرت میت کو خطاب کیا ہے حضرت صاحب نے، سنیے کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، آقا تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، لحد میں زیارت
کرائی گئی ہے. اور آخری شعر سنیے, اللہ اللہ, کہ حشر میں نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر, توجہ سامعین, حشر میں نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر, حشر میں نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر, انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے, انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے. حشر میں نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر, انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے. لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے, میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے. بارک اللہ, اللہ آپ کو برکت ہے, خدا ثواب کو سلامت رکھیے, حضرت کی قبر کو اللہ منور فرمائے. اللہ کے محترم, قرآن پاک شریف میں اس دفعہ میں نے حضرت محدث ابدالوی کے عرس پہ جو خطاب کیا, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے, جس پہ چڑھ جائے پھر کیا گزرتی ہے, یہ خطاب سننے کے قابل ہے. اس کی سی ڈی یا مکتبہ چشتیہ والوں کے پاس پہنچ چکی ہے, تیار ہے, جاتے ہوئے لے جائیں, سنیں, دیکھیں وہ منظر, ایک اللہ کے ولی کے عرس پہ ایک عظیم خطاب. انشاءاللہ تعالی 12 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد انفیہ اوسیہ عزیز آباد میں ایک محفل پاک بسلسلہ یاد مصطفیٰ و یاد آل بیت منعقد ہو رہی ہے, جس کی صدارت حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب عیدگاہ شریف والے فرمائیں گے, اور خصوصی نعت الحاج فصیح الدین سروردی صاحب کی ہوگی. یہ سامنے عزیز آباد میں انسان نظر